بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. میرے بھائیو، ہم اتوار کو اللہ کا نام لے کر مصنف ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اپنی زندگی لگا کر، تو ان کے حالات سن رہے تھے. ان میں سے اب آخری رہ گئے ہیں محدث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح سے سنن ابن ماجہ کی جو مصنف ہیں ان کے بارے میں ہم سنیں گے. اور پھر یاد رکھیے کہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، اس میں امام بخاری اور امام مسلم کی لکھی ہوئی کتابوں کو کہا جاتا ہے صحیح بخاری، اور صحیح عربی پروناؤنسیشن میں صحیح البخاری، اور امام مسلم کی صحیح المسلم. اور باقی چاروں امام جو ہیں، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، انہوں نے جو حدیثوں کو جمع کیا ہے اسے کہا جاتا ہے سنن. سنت کی جمع سنن. سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. اور جس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، اس کو اس لیے صحیح البخاری ہے صحیح المسلم کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی ایک ٹاپک پر حدیث نہیں ہے، ہر طرح کا کلیکشن موجود ہے. عبادات کے بارے میں بھی ہے، اور زکوٰۃ صدقات کے بارے میں بھی ہے، قیامت کے بارے میں بھی ہے، فضائل بھی ہیں، اور مختلف ٹاپکس ہیں، ان سب کی حدیثیں جمع ہیں. جبکہ سنن جب آپ کہتے ہیں تو باقی ان چاروں کتابوں میں اصل میں اس کو فقہ کے مسائل پر حدیثیں جمع کی گئی ہیں، صرف فقہ کے مسائل پر ہیں. اور اسی لیے سب میں سب سے پہلے طہارت، کیسے پاک ہوا جائے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، پاکی کیسے کی جائے مردوں کی اور عورتوں کی، وہ شروع ہوتی ہے. اور پھر جو عبادات سے متعلق چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، وہ سب زیادہ بیان کیے ہوئے ہیں. تو ہم سننے والے ہیں انشاءاللہ امام ابن ماجہ کے بارے میں. ہمارے ان امام کا نام تھا ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ الربیعی القزوینی. تو یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ان کی پیدائش سن 209 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات سن 273 ہجری میں ہوئی. 209 میں پیدا ہوئے ہیں اور 273 میں ان کا انتقال ہوا. آپ دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ چھوٹی سی عمر ملی ہے ہمارے ان تمام ائمہ حدیث کو، اور اس میں انہوں نے کام وہ کیا جو لوگوں نے صدیوں میں نہیں کیا ہے. اور یہ جو تھے امام ابن ماجہ، جن کا کنیت ان کی ابو عبداللہ اور نام ان کا محمد بن یزید، ان کے والد کا نام تھا یزید. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس یعنی ہجری کے بعد، خلفائے راشدین کے دور کے بعد، حضرت معاویہ کے دور کے بعد، حضرت معاویہ کے بعد یزید کا دور، ان کے بیٹے، تو یزید سے عام مسلمانوں کو وہ دشمنی نہیں تھی جو بعد میں بڑھتی چلی گئی شیعہ کے اثرات میں. اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، وہ واقعہ بلا شبہ بڑا دردناک، المناک ہے. کون مسلمان ہے جس کا دل خوش ہوتا ہوگا؟ بلکہ جب وہ تاریخ محرم شروع ہوتے ہیں تو یقین مانیے دل پر ایک عجیب بوجھ رہتا ہے کہ اتنی بدنصیبی امت کی کیوں ہوئی کہ انہوں نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور ان کو شرم نہیں آئی. بہرحال تو ان کے والد کا نام یزید تھا، اور یہ امام ابن ماجہ کا اصلی نام محمد ہے. اور چونکہ وہ جو ہے ان کے دادا کا نام تھا ماجہ، تو وہ اس نام سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. یہ بڑے محدث تھے، مفسر تھے، مورخ بھی تھے، تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہیں، اور علم حدیث کے ایک معتبر امام بھی تھے. قزوین کے رہنے والے تھے. یہ سارے علاقے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے آس پاس کے علاقوں میں جاتے ہیں
اور خراسان کہہ لیجئے، سجستان کہہ لیجئے، تو یہ سب آگے پیچھے کے علاقے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ حدیث کے جمع کرنے والوں کے 6 اماموں کا انتخاب، 6 جنہوں نے پوری امت کا جو ہے کریڈٹ حاصل کیا حدیثوں کو جمع کرنے میں، وہ سب کے سب روس اور اس کے اطراف کے علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ آپ جو ہے جب آپ کے سن 230 میں، یعنی پیدائش ہوئی ہے 209 اور سن 230، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اونلی 21 سال کی عمر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ کیوں سفر کیا؟ گھومنے گئے تھے، ٹورزم میں گئے تھے، رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے، کوئی ایسی جگہ گئے تھے کہ جہاں پر جو ہے تو عام طور پر جاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے مختلف ملکوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کریں۔ اور جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خالی جا کر ایک اپنے ملک سے نکلے بغداد چلے گئے، اپنے ملک سے نکلے کوفہ چلے گئے، بصرہ چلے گئے، شام چلے گئے، رائے نام کی بہت مشہور جگہ تھی، وہ بھی علم کا بڑا مرکز تھا، تو ان علاقوں میں گئے، مصر گئے، مکہ مدینہ گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ عمرہ تو جان ہے، جہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ عمرہ ہو، مگر ان کے جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں گئے اور انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کون عالم بیان کرتے ہیں، کس کے پاس نبی کی کوئی حدیث ہے، معلوم ہے کہ فلاں کے پاس ہے، وہ وہاں چلے گئے، ملاقات کی، ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سناؤ، انہوں نے حدیث سنا دی، سن کے واپس آ گئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ 6 اماموں نے، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے حدیث کو لکھنے سے پہلے اس کی چھان بین کی ہے، وہ کس شخص سے حدیثیں سن رہے ہیں، وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ میں یہ بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے سننا کہ امام ابن ماجہ یا امام ابو داؤد یا امام مسلم یا فلاں یا فلاں یا فلاں، انہوں نے کیا کیا؟ مکہ وغیرہ کا سفر کیا، مصر، شام، بغداد گئے، مختلف علماء کی مجلس میں بیٹھے اور وہاں پر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، حدیثوں کی چھان پڑک۔ حدیث لکھنے سے پہلے حدیث کا بیان کرنے والے کا مقام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کی میموری کیسی ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ جو حدیث اس نے بتائی ہے پھر اس کو انہوں نے نوٹ کیا۔ تو اس طرح سے امام ابن ماجہ نے بھی مختلف علماء سے علم حاصل کیا، اور ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے علماء حدیث جیسے اس زمانے میں مشہور عالم تھے محمد بن المثنى، ایک تھے امام ابو بکر بن ابی شیبہ جنہوں نے بعد میں مصنف ابن ابی شیبہ لکھا، محمد بن ربع، اور دوسرے اماموں سے ملاقات کی، ان کے درسوں میں رہے، اور شام، کوفہ، دمشق وغیرہ بھی تشریف لے گئے۔ بار بار سوچئے نا کہ ایک شخص اکیلا اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے، چاہے پیدل گیا ہو یا اونٹ پر گیا ہو یا گھوڑے پر گیا ہو، بہرحال گیا، راستے پر کیا کھایا پیا، کہاں سویا، کتنے پیسے اس کے پاس تھے، اسے کیا آرام ملا، جس جگہ وہ گیا، جہاں پر اس نے حدیثیں سنی، جن علماء کے وہ درس میں بیٹھا، تو کیا اس کے وہاں کوئی رشتہ دار رہتے تھے، ان کے یہاں ٹھہرتا رہا، آرام سے کھاتا پیتا رہا، دبئی کو آیا، حبیب بھائی کے گھر میں آرام سے رہا، خوب اچھا کھانے وانے کھائے، مزے مزے کے، درس بھی سنا، 8-10 دن گزارے، مہینہ 2 مہینے گزارا، بعد میں چلا گیا؟ ایسا ہوا نہیں ہوا، بلکہ ان تکلیفوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے کسی کتاب میں کہ انہوں نے سفر کیسے کیا، انہوں نے کیا کھایا پیا، وہ کہاں ٹھہرتے تھے، اور ملکوں میں جا کر مسلسل سردی، گرمی، بارش کو برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نیک بندوں نے کیسے کیا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام زہابی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے حدیثوں کے جمع کرنے والوں کے حالات جمع کیے، بایوگرافی آف دوز ہو نیریٹڈ حدیثیں، کلیکٹڈ حدیثیں، تو ان کا نام تھا حافظ شمس الدین زہابی۔ اور حدیثوں کی دنیا میں میرے بھائیوں اگر کہا جائے کہ امام زہابی نے یہ فرمایا ہے یا امام زہابی نے یہ کہا ہے تو وہ ایک اتھارٹی ہے، اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو ان کا اصلی نام تھا شمس الدین،
ان کو حافظ کہا جاتا تھا، شاید قرآن کے حافظ رہے ہوں گے، لیکن یہاں حافظ سے مراد حدیثوں کا امام ہے، یعنی ان کو 1,00,000 حدیثیں کم سے کم یاد ہوگی، تب ان کو جو لقب دیا گیا وہ لفظ حافظ ہے۔ تو حافظ شمس الدین ذہبی فرماتے تھے کہ امام محمد بن یزید بن ماجہ وہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور ناقد تھے، ناقد نون الف قاف دال۔ ناقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے ناقد کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والا، اور ہم تنقید کرنے والا ہماری سوسائٹی میں برا سمجھتا ہے، ارے وہ آدمی یار جس پر دیکھو اس پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ تو واقعی ہر ایک کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولنا، اس کو برا سمجھنا اور اس کے اوپر تنقید کرتے رہنا، کمنٹ پاس کرتے رہنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ مگر جب آپ حدیث کی دنیا میں کہیں گے ناقد، اس کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے، یہ بڑا عزت والا لفظ بن جاتا ہے حدیثوں کی دنیا میں۔ لفظ ناقد کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ان کو حدیث کے بیان کرنے والوں کی پرکھ تھی، یہ خاص بات ہے، یاد رکھیے۔ حدیثوں کی دنیا میں جب کہو گے ناقد، اس کا مطلب ہے ان کو حدیث کے بیان کرنے والوں کی پرکھ تھی، وہ فلاں بھول گیا تھا، اس کا یہ واقعہ ہے، وہ فلاں بالکل صاف ستھرا ہے، اس کی ملاقات ثابت ہے، اس کی عمر صحیح تھی، وہ میموری صحیح تھی۔ تو ان سب باتوں کا جو علم رکھتا تھا اس کو حدیث کی دنیا میں لفظ ناقد کہا جاتا تھا، اور وسیع علم رکھتے تھے۔ اور علامہ ہمارے امام ابن ماجہ محمد بن زید بن یزید بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ہمارے دوسرے حدیثوں کے اماموں نے شاید ایسا کیا ہوگا اور ضرور کیا ہوگا، مگر خاص طور سے ان کے بارے میں یہ بات جب کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ حدیثوں پر سب سے زیادہ عمل کرتے تھے، اور امام ابن ماجہ نے اپنی محنت سے تکلیفیں اٹھا کر 4,341 حدیثیں جمع کی۔ ابن ماجہ میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 4,341 حدیثیں ہیں جن کو انہوں نے جمع کیا، اور ان جمع کرنے میں بھی ایک بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہی گئی ہے کہ 3,002 حدیثیں وہ ہیں کہ آپ کو وہ حدیثیں مختلف بیان کرنے والوں کے ساتھ، بیان کرنے والے یعنی راویوں کے ساتھ، نیریٹرز کے ساتھ، باقی 5 کی کتابوں میں بھی حدیثیں ملیں گی، یعنی جو حدیثیں یعنی ان پوری 6 کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ ریپیٹڈ ہیں۔ کیوں ریپیٹڈ ہیں؟ کیونکہ ہر امام نے جس سے حدیث سنی تھی، اس نے جس سے سنی تھی، سنانے والوں کا گروپ، بیان کرنے والوں کے نام الگ الگ ہیں۔ تو اس میں 3,002 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو باقی 5 حدیث کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن 1,329 حدیثیں وہ ہیں جو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ رحمہ اللہ نے صرف اکیلے چھان بین کر کے معلومات لے کر ان حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہ گویا ان کا ایک امتیازی پہلو ہو جاتا کہ 1,329 حدیثیں ان سے پہلے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ترمذی، ان حضرات کی اپنی کوششیں ہیں، ان کا امتیازی مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذاتی کوشش سے جو ہے تو اتنی حدیثوں کو اکیلے بیان کیا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جو حدیثیں امام ابن ماجہ نے بیان کی، جس میں 3,002 حدیثیں دوسری کتابوں میں بھی ہیں، تو ان حدیثوں میں اگر کسی حدیث کو بات کی تحقیق میں، ریسرچ میں یہ معلوم ہوا کہ فلاں حدیث جو فلاں کتاب میں آئی تو ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ حدیث کمزور ہے، اس کے اندر جو حدیث کی ٹیکنیکل باتیں کہی جاتی ہیں اس اعتبار سے وہ حدیث صحیح حسن اس درجے کی نہیں ہو پاتی، بلکہ اس سے نیچے میں چلی جاتی ہے۔ تو ان حدیثوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہم کو کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔
اس کے مقابلے میں جو حدیثیں 1329 امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے بیان کی ہیں، تو ان حدیثوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں سے 428 حدیثیں تو جو ہیں ایک دم صحیح سند کی ہیں۔ 428 حدیثیں ایک دم صحیح حدیثوں کی ہیں۔ اور پھر اس کو یاد کیجئے، اگر آپ کہیں 428 اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری حدیثیں ایک ہی شہر میں مل گئی، 2-4 شہروں میں مل گئی، اور بس ایسا ہوا کہ گئے اور فوراً پتہ چل گیا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، یا ایسا ہے کہ یہ 428 حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 428 لوگوں سے الگ الگ شہروں میں، ملکوں میں جا کر ملاقات کی ہے، ان کی معلومات لی ہے، اور تب جا کر انہوں نے اس کو جو ہے تو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ تو قربانی کی ایک داستان ہے، یقین مانیے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہم کو اگر اپنے اماموں سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی حدیثیں ہیں تو ہمیں بار بار ان کے درد سے بے چینی ہوگی۔ جیسے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا بیٹا، ہمارا گھر کا کوئی فرد، اگر ہمارے لیے کوئی غیر معمولی تکلیف کرے تو ہم اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، کیا تم نے اس دفعے کیا میرے لیے تکلیف اٹھائی تھی، وہ ایسی بات تھی کیا کہ میں کتنی پریشانی میں تھا، اچانک تم نے میرے لیے یہ کر دیا، اچانک تم نے میرا وہ کام کر دیا۔ تو امت کو اس بات کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ بار بار سوال کریں کہ ان اماموں نے ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے وہ کہاں گئے، کیوں گئے، انہوں نے کیا تکلیف اٹھائی، اور کیسی تکلیف اٹھائی ہوگی، اور خالی تکلیف خالی جانا اور ملنا نہیں ہے بلکہ سارے حالات کو جمع کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا صحیح ان کو بدلہ دے گا، ان کے ایسے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ تو جو حدیثیں 1329 امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں، ان میں سے 428 حدیثیں جو ہیں وہ تو صحیح حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں اور صحیح حدیث کی ہیں، اور 119 حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ جو ہے حسن کے درجے کی سند رکھتی ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یعنی وہ کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، اور جو ہے وہ منکر نہیں ہے، ناقابل قبول نہیں ہے، یا جو حدیث کی میں جو ٹیکنیکلی ریجیکٹ کرنے کی یا کمزور سمجھنے کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ حسن کے درجے کی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ حدیثوں میں سب سے اونچی حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے۔ اگر صحیح لذاتی ہی ہو تو سب سے اونچا مقام ہے، اگر صحیح لذاتی ہی نہ ہو تو اسے نیچے کا درجہ صحیح لغیرہ ہی ہے، اور پھر اس کے بعد کا درجہ آتا ہے حسن، اور حسن لذاتی ہی ہے تو یہ تیسرا اونچا مقام ہے حدیث کو ماننے کا، اس کو اتھینٹک سمجھنے کا۔ اور اگر حسن لذاتی ہی ہے تو پھر وہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز حدیثوں کی ایسی ہے، یہ بالکل بے غبار ہے، جن پر ہر وقت کے علماء نے، محدثین نے، فقہا نے جو ہے اس کو فوراً قبول کیا ہے، اور اس کو جو ہے تو اپنی آنکھوں سے لگایا ہے، کیونکہ وہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب اس کے بعد جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں کہ حدیث میں مدلس ہوتی ہے، منکر ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، انقطاع ہوتا ہے، اور مختلف جو اس کی جو ٹیکنیکل وجہ ہیں کسی حدیث کے کمزور سمجھنے کی، تو اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں جو ہے ابن ماجہ نے اپنے خود ہی اکیلے نے تلاش کیے۔ اکیلے نے تلاش کیے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ حدیثیں جو انہوں نے جمع کی ہیں وہ ان حدیثوں کو ان سے پہلے کے 5 ائمہ نے جمع نہیں کیا تھا، یا کیا تھا تو ان کے بعد دوسری سند تھی۔ ابن ماجہ کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو انہوں نے زیادہ بیان کیا اور اسے شروع فرمایا ہے، لیکن بعد میں مختلف جب تحقیقات سامنے آئیں اور بعد کے علماء نے خود ان 6 کتابوں کا بھی جائزہ لیا، آنکھ بند کر کے نہیں فیصلہ کر لیا بس اب جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں آ گئی ہیں، آنکھ بند نہیں کر لیا کہ بس اب آخری بات۔ پھر بھی یہ امت اس بات کو کرتی رہی، تکلیفیں اٹھاتی رہی کہ کیا ان میں جو
حدیثیں آئی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں بھی کسی حدیث میں کوئی ٹیکنیکلی خرابی ہو. تو ابن ماجہ 6 کتابوں میں ایسی کتاب ہے کہ اس کی بہت ساری حدیثوں کو بعض کے علماء نے منکر کہا ہے، قبول نہیں کیا ہے. بہرحال یہ بات تھی. اور ان کا انتقال جو ہے سن 2279 میں علامہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اور اس طرح سے یہاں پر اب آج کی ہماری اس محفل میں ہمارے ان 6 اماموں کے حالات مختصر، مفید، اور ان کے حدیثوں کی محنت، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں جتنی حدیثیں جمع کی وہ میں نے کوشش کی اللہ کی توفیق سے کہ آپ کے سامنے رکھوں. اور ابھی میں اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ آپ سوچئے کہ حدیثوں کی چھان پھٹک، اس کو دیکھنا، صحیح حدیثوں کا شوق امت میں کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. شروع کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. امام بخاری پیدا ہوئے تھے 194 میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 256 میں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 206 میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 261 میں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 202 میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 225 میں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش 215 میں ہوئی اور آپ کا انتقال 303 میں ہوا. یہ سب ہجری ہے، ہجری سال، اس کو ہجری سال کی بنیاد پر ان کی پیدائش وفات کو لکھا گیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 2009 میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 279 میں. اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عجیب بات ہے کہ آپ کا انتقال بھی 2009، آپ کی پیدائش بھی 2009 میں ہوئی اور اس کے بعد آپ کی وفات جو ہوئی ہے 2073 میں ہوئی. تو اس طرح سے دیکھیے نہیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی 279 میں ہوئی ہے. تو دیکھ لیجئے کہ آپ اگر کہیں 194 اور جو آخری امام ہیں یہ ایک ساتھ 2 ہیں، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، جن کی وفات 279 ہو رہی ہے. تو کتنے سال میں صحیح حدیثیں جمع ہوئی ہیں ساری محنتوں کے بعد؟ 100 سے 180 سال کے اندر امت کے ان جیال علماء اور محدثین نے صحیح حدیثوں کا اور گڑی ہوئی فیبریکیٹڈ حدیثوں کا فرق امت کے سامنے رکھ دیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا اتنے کم وقت میں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن محدثین کو اللہ نے ان کاموں کے لیے چنا وہ سب کے سب رشیا، راجستھان، سجستان، قزوین، خراسان سب یہاں کے ہوئے. اور اس لیے ایک بات کہی ہے اچھے عرب علماء نے آج کے زمانے میں بھی، ہمارے اس زمانے میں قریب کے ماضی میں تقریباً 100 سال کے اندر مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے، ان کی بڑی زبردست کتابیں ہیں. تو انہوں نے جو ہے تو یہ کہا ہے کہ قرآن عربوں پر نازل ہوا اور ترکی نے اس کے لکھنے میں خطاطی میں بازی لی کہ ترکی میں اللہ نے قرآن کے بڑے سے بڑے لکھنے والے پیدا کیے، کتابت جسے کہتے ہیں، ہاتھوں سے ہینڈ رائٹنگ. اور مصر میں مصر کے قاری قرآن کے پڑھنے میں مشہور ہوئے اور فہم قرآن میں ہمارے علماء نے انہوں نے بھی کہا کہ ہندوستان کے علماء بازی لے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات کہ قرآن عربوں میں نازل ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں پیدا ہوئے، مگر حدیثوں کی چھان پھٹک اور اس کی جو ہے تو سچائی کو سامنے لانے کا اعزاز جو ہے وہ عجمیوں کو ملا. اب میں آپ انڈیا لے لیں یا جو یہ سب کا سب عجمی تھے جو بعد میں عرب بن گئے. اب ایسے عرب بن گئے کہ اب وہ صرف عربی سمجھے جاتے ہیں. تو یہ تو حدیثوں کا سلسلہ، ہم حدیث کوئی لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی شرح ہم سن لیتے ہیں
اور میں نے ایسا سوچا ہے کہ میں ہر اتوار کو کسی ایک ٹاپک کی حدیثوں کی جگہ مختلف ٹاپکس کی جو حدیثیں ہیں، کبھی عبادت کی ہے، کبھی معاملات کی ہے، کبھی جو ہے بیع و شراء کی ہے، کبھی جو ہے ذکر و اذکار کی ہے، کبھی تلاوت کی ہے، کبھی انسانوں کے حقوق کی ہے، تو الگ الگ موضوع کی ایک دو چار حدیثیں ایک مجلس میں ہم جتنی سن سکیں ہم اس کو جو ہے تو میں بیان کروں۔ اور اصل تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس سے پہلے کہ آپ سے مطالبہ کروں، مجھ پر یہ ضروری ہوتا ہے، آپ پر بھی ہوتا ہے، ہم کوشش کریں کہ جو حدیث بھی سنیں اس حدیث کے عربی الفاظ کو یاد کر لیں، اس حدیث کے عربی الفاظ کو یاد کریں، یہ سب سے بہتر بات ہے، انتہائی ضروری بات بھی ہے۔ اور اگر ہم کسی حدیث کے عربی الفاظ کو یاد نہ رکھ سکیں تو اتنا تو کریں کہ اس کا جو ہم اردو میں اپنی زبان میں مطلب سنیں گے، کہ جو معنی سنیں گے وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اب جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے عربی کے الفاظ نہیں یاد کیا یا سنیں گے، وہ ایز اٹ از سن لیں، یہیں پر اندازہ ہو جائے گا کہ 6 حدیث کی کتابوں کے امام نے جب 4 حدیث اس سے 4,000 اور 10,000 اور 1,00,000 حدیث اور مفہوم تو انہوں نے تھا۔ اگر ہم حدیث کو سنیں گے اور اس کے جو معنی مطلب ہے اس کو ہم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بول دیں گے تو بہت ڈر ہے کہ حدیث کے الفاظ کا مطلب بولنے میں ہم اردو کے الفاظ کو بدل لیں تو بات جو ہے اگر طاقتور ہے تو کمزور ہو جائے گی، اور اگر کمزور دی ہوئی تو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں کوئی مطلب بدل جائے گا یا پھر ہم اپنی طرف سے بڑھا دیں گے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خطرناک حدیث ہے، وارننگ ہے پوری امت کو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا میرے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور نبی نے وہ بات نہیں کہی تھی، اللہ حفاظت کرے، تو پھر جو ہے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اور جو ورڈ ہے فلیتبوأ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کنسٹرکشن میں دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک جگہ کھودی، پلرز بنائے، یہ بنائے وہ بنائے، اور جان بوجھ کر بہت اس کو مضبوط بنایا، اس کی دیواریں چھت مضبوط بنائی، یعنی ٹھکانہ ایک ایسا جگہ جیسے آپ اپنے ذاتی گھر بناتے ہیں تو ویسے جان بوجھ کر اپنے گھر بنا رہا ہے، اس میں اللہ کا لا کر شکر ہے، مانیے کہ نبی نے فرما دیا متعمدن، جان بوجھ کر، اگر خدا نخواستہ یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ جو میرے بارے میں کوئی میری یا بھول کر تو اس کا یہ حال ہوگا، تو اللہ ہی بچائے، کون بچتا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے وہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اترى ان کثرت المال هو الغنى، ان کثرت المال هو الغنى۔ اب ہم یہاں سے اس وقت آپ حضرات میں بار بار کہتا ہوں عام مسلمانوں کی سے پوچھیں، اسکول کا ہوں، اللہ مجھے بھی ویسے جذبات کے انداز سے نہیں سننا ہے اور اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بات ایسی کیوں؟ وہ بات ایسی کیوں؟ وہ لفظ جسے ریسرچ دین کی تلاش میں گزری ہے، آپ نے دین پر عمل کیا ہے ماشاءاللہ اور کر رہے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کی ایک ماشاءاللہ دینی اعتبار سے ایک ہسٹری ہے، تو میں چاہتا ہوں ہماری چھوٹی سی محفل میں اللہ تعالی ہم سے کچھ عجیب سا کام لے بنے، ہم پیرٹ ہی نہ بنے،
ہم انسان بنے. انسان جب بولتا ہے تو سوچتا ہے, اور جو سوچتا ہے تو پھر عمل کرتا ہے, اور اگر کرتا ہے تو دوسروں تک پہنچاتا ہے. بات ہو جائے کہ ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی, جذباتی مسلمان بن کر ہم نے دین کو قبول نہیں کیا, بلکہ اپنی عقل کو استعمال کیا. اور وہ عقل کا استعمال اس گھنٹے 1.5 گھنٹے کا نہ ہو, ریسرچ اس کا نام نہیں ہے, 24 گھنٹے ہو. قرآن میں ایسا کیوں آیا, یہ بات حدیث میں کیوں کہی گئی؟ اس کا گڑھا کھودو گے پانی اتنا زیادہ نکلے گا, اور جتنا زیادہ سوچو گے اللہ کی طرف سے علم کے ایسے نقطے. فلاں وقت غور کر رہا تھا نا اس آیت کے بارے میں, میرے دل میں یہ بات آئی, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ہماری میں سے پہلے ہی جب ہم